بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وقال تعالى في موضع آخر لا إكراه في الدين صدق اللہ العظیم۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں دعوے محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن ہے۔ اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، دیانت داری و خودداری، محبت و شفقت، حق گوئی و بے باکی جیسے اخلاق حسنہ کی ترغیب ہے، وہیں تمام رذائل سے دور و نفور رہنے کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنان اسلام نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے بابانگے دہل یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہوتی تو بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ بلال و صہیب رضی اللہ عنہما کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ہاں، انصار مدینہ پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون زور زبردستی کر رہا تھا؟ سنہ 8 ہجری میں کفار مکہ پر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کون دباؤ ڈال رہا تھا؟ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ یہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیے عہد فاروقی پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ امان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے، نہ ان کو ڈھایا جائے، نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کچھ کمی کی جائے گی، اور نہ ان پر مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے گا۔ اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی؟ اسلام کے چہرے کو مست کرنے والوں، ابھی اور آگے بڑھو اور ان خطوط کا بھی مطالعہ کرتے چلو جو حجاج بن یوسف جیسے جابر و ظالم گورنر نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کے پاس بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف صاف صاف لکھتا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں مسمار نہ کرنا اور نہ ان کے مذہبی پیشواؤں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، اور ذرا لمبا سفر طے کیجیے اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی وہ فیاضی کا تذکرہ بھی سنتے چلیے، جس نے بیت المقدس کو نہ صرف خون خرابے سے بچایا تھا بلکہ تمام عیسائیوں کو خیر و عافیت سے نکلنے کا موقع بھی دیا تھا۔ اسی رحم دلی سے متاثر ہو کر لین بول نے لکھا ہے کہ وہ جلالت و شہامت میں یکتا اور بے مثال شخص تھا۔ حضرات گرامی، ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے ہیں. دشمنان اسلام سر جھکائے سزا کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. دشمنوں سے خطاب ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. آگے بڑھیے. سردار ثمامہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اخلاق رسول اللہ سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا. اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، اخلاق نبی نے اس کو توحید کا پجاری بنا دیا. فضالہ بن عمیر جان کے در پہ تھا، اخلاق حبیب کی وجہ سے گرویدہ اسلام بن گیا. نجران کا راہب اسلام سے متنفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شیدائی بن گیا. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں پر کس نے تلوار اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آج دنیا یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلامی اخلاق ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی چھاؤں میں انسانیت سنورتی اور نکھرتی ہے. یاب حیات کا وہ سمندر ہے جس کی موجیں انسان کو حیات بخشتی ہیں. یہ ایسا آفتاب ہے جس کی ضیاء پاش کرنیں پوری دنیا میں امن و امان، عدم تشدد، سکھ چین اور پیار و الفت کی روشنی پہنچاتی ہیں. اور جس فرد یا جس جماعت نے یہ فلسفہ سمجھ لیا وہ حلقہ بغوش اسلام ہونے پر مجبور ہو گیا. حضرات، آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لیں جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، برت کر اور بروئے کار لا کر ایک جہاں اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا. آپ نے فرمایا، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہیں. کہیں ارشاد ہوتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے کی طرف سے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کہیں اسلام تعلیم دیتا ہے، ارحموا اہل الارض، زمین والوں پر رحم کرو. کہیں اسلام تعلیم دیتا ہے، احسن الی من اساء الیک، کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. کہیں سل من قطعک فرماتا ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. کہیں واعف عمن ظلمک فرماتا ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو. کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا نغمہ سناتا ہے کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز و مکرم وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں. حضرات گرامی، یہی وہ تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعت روز افزوں ہے. حضرات گرامی، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآنی تعلیمات اس تصور کو بالکل مسترد کرتی ہیں کہ اسلام زور زبردستی کرنے سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہیں. بس جو شخص باطل معبودوں کا انکار کر کے ایک خدا پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط چیز کو تھام لیا جو جدا ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. حضرات گرامی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور کریں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کریں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے. یعنی اپنی مرضی سے جو شخص ایمان قبول کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو انکار و شرک کا ارتکاب کرے گا وہ اس کے انجام بد سے دوچار ہوگا. اس معاملے میں کسی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا.
حضرات گرامی، اس آیت سے صریح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر انسان کے اختیار اور رضامندی کا معاملہ ہے کہ جو سا مذہب چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے ترک کر دے۔ ہاں، بتقاضائے مصلحت انسانی و مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین وحدانیت پسندیدہ ہے، وہ ایمان و اسلام کو پسند کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے جبکہ کفر سے روکتا ہے اور اس کے بدترین نتائج سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس مفہوم کی آیتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے آخری پسندیدہ اور مکمل مذہب ہونے کی وجہ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب کے معاملے میں انسانوں کو اختیار دینے کے باوجود فرمایا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی تنابیں انہیں چاروں جانب سے گھیر لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اور اس کی وحدانیت کا انکار کرنا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے قرآن میں جو مذہب کے حوالے سے عدم اکراہ اور تخییر کی بات آئی ہے کہ جو سا چاہے مذہب کوئی اختیار کر سکتا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کفر و شرک کرنا جائز ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والوں سے بھی راضی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تفسیر نے مذکورہ بالا آیتوں کو تہدید و وعید پر مشتمل قرار دیا ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء بلاغت تہدید و وعید کے موقع پر بطور مثال کے انہی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ گویا آیتیں اپنی ظاہری نص کے اعتبار سے تخییر کے معنی پر مشتمل ہیں، لیکن یہ تخییر ایسی ہے کہ جس میں تہدید اور دھمکی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ ان آیتوں سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مذہب کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں، لیکن اس سے یہ ہرگز بھی نہ سمجھا جائے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام موجودہ مذاہب حق پر ہیں اور انسان جس مذہب پر بھی چاہے اعتقاد رکھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی سزا تو ملنی ہی ہے۔